کسی کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ صدر سید ابراہیم رئیسی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی سفیر کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحنیان بھی شہید ہو گئے ہیں اور یہ خبر اب ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی سفارتخانہ اسلام آباد کی جانب سے افسوس کے ساتھ اس خبر کا اعلان کیا گیا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کے ہمراہ ایران کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، وہ بھی اس ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، تو گزشتہ روز یہ خبر اس وقت زیر گردش ہوئی کہ جب ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آذربائیجان کا دورہ مکمل کر کے واپس جا رہے تھے اپنے کانوائے کے ساتھ۔ یہ ایک اکلوتا ہیلی کاپٹر نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ دیگر 2 ہیلی کاپٹرز بھی تھے۔ ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی وہ پہنچے تھے آذربائیجان، جہاں پہ انہوں نے ایک ڈیم کا افتتاح کیا تھا اور اپنے جو کاؤنٹر پارٹ تھے آذربائیجانی پریزیڈنٹ علییو، ان کے ساتھ بھی ان کی آخری تصاویر ہیں جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈیم کے افتتاح کے موقع پہ۔ یہ جو ڈیم کا افتتاح کیا گیا تھا یہ ایران اور آذربائیجان کے شیئرڈ بارڈر پہ کیا گیا تھا۔ اس کے افتتاح کے بعد اور اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران کا یہ پورا کانوائے بذریعہ ہیلی کاپٹر اس نے فلائٹ لی واپس ایران کے لیے، اور ایرانی صدر کا یہ ہیلی کاپٹر جب اس نے واپسی کے لیے اڑان بھری تو آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہوا ATC سے، اور دس ہیلی کاپٹر واز ڈیسٹنڈ ٹو گو ٹو تبریز۔ تبریز میں اس نے پہنچنا تھا جو کہ ایران کا صوبہ ہے، اور وہاں پہنچنے سے 100 کلومیٹر پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ ابتدائی طور پہ اس ہیلی کاپٹر کو ڈھونڈنے میں کافی مشکلات درپیش آئی کیونکہ موسم کی سختی بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہائی الٹیٹیوڈ ایریا بھی تھا، یعنی کہ یہاں پہ جانا جو تھا وہ عام وہیکل کے لیے بھی بہت ہی مشکل تھا۔ کافی زیادہ متحرک رہے پچھلے کچھ دنوں، پاکستان کا بھی انہوں نے دورہ کیا اور یہاں پر آ کر نہ صرف انہوں نے لاہور کراچی کا دورہ کیا بلکہ انہوں نے فیصل اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر باقاعدہ وہ ایک جلسہ کرتے اور پاکستانی عوام سے مخاطب ہوتے، تو بڑا خوشگوار ان کا یہ دورہ رہا اور کئی معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے، اور پاکستان اور ایران جس میں ٹریڈ کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے کی بات ہوئی تھی، جس پر ہم نے دیکھا تھا امریکہ کی جانب سے رد عمل بھی آیا تھا، اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو مکمل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک طریقے کی ٹینشن رہی اسرائیل اور ایران کے درمیان وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ایران نے ہمیشہ سے بڑا ہی بھرپور موقف اپنایا ہے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے، اور غازہ میں جو صورتحال رہی اس پر بڑھ چڑھ کر ہم نے دیکھا کہ نہ صرف امدادی سرگرمیاں بھی جاری رکھی ایران نے بلکہ بیانات کی حد تک بھی ہم نے دیکھا کہ کافی سخت اسٹانس انہوں نے اسرائیل کے خلاف لیا۔ تو اور جو چپقلش رہی، جس طرح ایمبیسی کو اٹیک ہوا ایران کی، اس کے بعد ایران نے جس طرح اسرائیل پر ریٹیلیٹ اس کا کیا، جواب انہیں دیا، اس کو بھی سب نے خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ملکوں نے اس کو اس طرح سے سراہا کہ کوئی ایک ایسا ملک ہے جو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر نیوکلیر پروگرام بھی کافی زیر بحث رہا ہے، کئی ڈیکیڈ سے کئی سالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ٹینشن کی صورتحال بنا رہا ہے ایران امریکہ تعلقات میں، اور امریکہ جب اس طرح کی ہدایت جاری کرتا ہے، جب سینکشنز لگاتا ہے، تو پھر نہ صرف ایران کی حد تک بلکہ وہ ممالک جو ایران سے کسی بھی طریقے سے تجارتی معاہدے رکھیں، کسی بھی طریقے سے تعلقات رکھیں، وہ ان کو بھی تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اب کچھ دیگر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور وہ یہ کہ جب اس ہیلی کاپٹر نے اڑان بھری ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد ہی جو ہے وہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور یہ ایک بہت ہی زیادہ تشویشناک بات تھی۔ اور جب یہ تمام تر چیزیں آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ لوز ہو چکا تھا، دوسری جانب ہم وہ تصاویر بھی دکھا رہے ہیں جب ایرانی صدر جو تھے وہ آذربائیجان پہنچے تھے اور ان کے ہمراہ تھے آذربائیجانی صدر الہام علییو، اور انہوں نے قس قلاسی ڈیم جو ہے جو ان کا شیئرڈ بارڈر ہے ایران اور آذربائیجان کا، وہاں پہ انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، جس کے بعد وہ وہاں سے واپس اڑان ان کے ہیلی کاپٹر نے بھری تھی۔ لیکن اب آدھے گھنٹے بعد ہی اس ہیلی کاپٹر کے اڑان بھرنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی ان کا رابطہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا تھا، اور جو ایران کا سرکاری میڈیا ہے فی الحال ابتدائی طور پہ اس کو ایکسیڈنٹ کے طور پہ رپورٹ کر رہا ہے، اور ایران کے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ فار ایگزیکٹو افیئرز ہیں محسن منصوری، ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت
جو ہے وہ کافی زیادہ صورتحال پیچیدہ ہے، کشیدہ ہے، تشویشناک ہے، اور اس کو فی الحال وہ حادثے کے طور پہ جو ہے اسی کو کہہ رہے ہیں، جبکہ جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی انہوں نے ملک بھر میں اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو کام رہنے کی اس وقت تلقین کی ہے، صبر کی تلقین کی ہے، اور ہم آپ کو دوسری جانب وہ تصویر دکھا رہے ہیں جو ایران کے ہلال احمر نے بھی جو ہے وہ جاری کی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو حادثہ کیسے یہ پیش آیا ہے۔ جب یہ شام میں پہنچے ہیں تو کتنی خراب صورتحال تھی، اور یہ تصویر اگر ہم اس کو بڑا کر کے دکھا سکیں تو اب ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہیلی کاپٹر میں زندگی کے آثار اس کریش کے بعد کیوں نہیں تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا تھا وہاں سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کریش کے بعد ہی آگ لگ گئی تھی۔ صرف کچھ ایک آدھا پہیہ بچا ہے جو لینڈنگ کے وقت استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ there is nothing، کچھ بھی نہیں بچا، اور صرف جو ٹیل ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ جل کے خاص و خاشاک ہو چکا ہے۔ تو بہت ہی افسوسناک یہ صورتحال، اور اس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس میں اور کون کون سوار تھا، تو اس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ امیر عبداللہیان، مشرقی آذربائیجان کے گورنر مالک رحمتی موجود تھے، جبکہ جو اس کی ڈیسٹینیشن تھی اس ہیلی کاپٹر کی تبریز، تو تبریز کے امام سید محمد الہاشم بھی موجود تھے، اور صدر کے سیکیورٹی یونٹ کے کماندار سردار سید مہدی موسوی بھی اس میں تھے، باڈی گارڈز تھے، اور اوبویسلی ہیلی کاپٹر کا عملہ اس میں موجود تھا، جو کہ اب اس کریش، اس افسوسناک کریش میں کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ تمام کے تمام افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی میڈیا نے بھی اس کی تصدیق کر دی، جو سرکاری میڈیا ہے اس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو یہ خبر اب سامنے آئی ہے، اور حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر کا ملبہ مل گیا ہے، اور اس کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دو طرح کے آپ اس وقت اسکرین پر منظر دیکھ سکتے ہیں، ایک وہ تصاویر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملبے کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے ریسکیو کام وہاں پر پہنچے، اور پھر جو وہاں سے پکچر سامنے آئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ پوری جو باڈی ہے ہیلی کاپٹر کی وہ تباہ ہو گئی ہے، جبکہ صرف ٹیل اس کی باقی رہ گئی ہے۔ دوسرا منظر وہ پہاڑی آپ کو دوسرے وقت کے منظر ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں، جس وقت اس کی تلاش کا کام جاری تھا اور اسپاٹ ہوا تھا کہ یہاں پر یہ ملبہ ملا ہے، اور دور سے یہ منظر ہمارے سامنے اس ملبے کا آیا تھا جس میں ہم دیکھ سکتے تھے، اور اس وقت تک یہ دعا کی جا رہی تھی کہ ایرانی صدر اور ان کا ڈیلیگیشن خیر و عافیت سے ہو، لیکن اب اس کے چانسز مزید کم ہو گئے ہیں، اور جیسے کہ تہران ٹائمز اور BBC نے بھی رپورٹ کر دیا ہے کہ تمام افراد جو کہ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور ڈیلیگیشن پہنچا تھا آذربائیجان کا جو سرحدی علاقہ ہے اور جو مقام ہے وہاں پر ڈیم کا افتتاح کرنے، وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے، اور اس وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے موسم خراب تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی دعا کر رہے ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، جن سے ہماری تجزیہ کاروں سے بات ہوئی، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل امور پر مہارت رکھتے ہیں اور تمام صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ممالک کے درمیان کیا ٹینشنز ہے۔